کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ بڑھاپے پر پہنچ جائیں اور نماز پڑھیں. کمال کا بات اور بہادری کا بات تو یہ ہے کہ آپ جوانی کی عمر میں ہیں. آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں کسی لڑکی سے زنا کروں. آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں کرم بروزر میں جا کر کے میں گندے فلمیں دیکھوں. اس وقت نفس کو کنٹرول کرنا یہ بہادری کا کام ہے میرے بھائی. اللہ رب العالمین کیا قسم کھا رہا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، وقت کی قسم. ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. اللہ رب العالمین کو کیا پڑا تھا قسم کھانے کا؟ اللہ قسم کھا رہا ہے والعصر، تو کہیں قسم کھا رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. چاشتی کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. تو کہیں اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. تو کہیں اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. یعنی قرآن الکریم کے اندر اللہ رب العالمین بہت سارے جگہوں پر وقت کا قسم کھا رہا ہے. کبھی چاشت کی قسم کھا رہا ہے، کبھی فجر کی قسم کھا رہا ہے، کبھی دن کی قسم کھا رہا ہے، کبھی رات کی قسم کھا رہا ہے. اور یہ دن اور رات یہی وقت ہے، یہی ٹائم ہے، یہی سمے ہے میرے بھائی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھو، 5 چیزوں کو ویلو سمجھو. 5 چیزوں سے آنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ یہ 5 چیز آپ کے پاس ہیں لیکن آپ ویلو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے میرے بھائیوں. 1 نمبر پر فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی جوانی کو قدر کرو، اپنی جوانی کو ویلو سمجھو، اپنی جوانی کو امپورٹنٹ سمجھو. بڑھاپے آنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ہو، آپ سے رکوع بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ سے سجدہ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ کا تریمہ ہاتھ کام باندھنا ہے یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہاتھ دعا کیسے اٹھایا جائے یہ بھی نہیں اٹھ رہا ہے. جب آپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے تب یہ نہ سوچیں کہ کاش میں جوانی میں عبادت کر لیتا، کاش میں جوانی میں جو برے لت لگا تھا، کاش میں جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا لیتا. کاش جب بڑی بڑی شین نکلے گا تو کوئی کام نہیں آئے گا، کاش کوئی کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اس وقت جب آپ بڑھاپے کی عمر میں جا رہے ہیں، آپ مرنے کے کگار میں ہیں، اور اس وقت کاش کاش کہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ. اپنی جوانی کو ویلو سمجھو، اپنی جوانی کو ٹائم پر لگاؤ بڑھاپے کے آنے سے پہلے. ابھی جوانی ہے، اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، تندرست دی ہے، آپ نماز پڑھے میرے بھائی. اللہ رب العالمین کے یہاں جوانی کی عبادت بہت اہمیت رکھتا ہے میرے بھائی. جتنا بڑھاپے کی عمر میں عبادت اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنا ایک جوانی آدمی جب جوانی میں عبادت کرتا ہے اتنا اللہ رب العالمین کا محبوب ہے، پسند ہے میرے کو. تو ہمیں اور آپ کو جوانی میں عبادت کرنی چاہیے. کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ بڑھاپے پر پہنچ جائیں اور نماز پڑھیں. کمال کا بات اور بہادری کا بات تو یہ ہے کہ آپ جوانی کی عمر میں ہیں، آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں کسی لڑکی سے زنا کروں، آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں کرم بروزر میں جا کر کے میں گندے فلمیں دیکھوں. اس وقت نفس کو کنٹرول کرنا یہ بہادری کا کام ہے میرے بھائی. بوڑھا میں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس وقت عام بات ہے کہ ایک آدمی سے گناہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے سائیڈ میں اگل بگل میں برائیاں ہو رہی ہے لیکن آپ برائی کے قریب نہیں جا رہے ہیں، یہ بہادری کا کام ہے میرے بھائی. ایک بوڑھا انسان تو عام آدمی میں نماز پڑھے گا کیونکہ اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے میرے بھائی.
اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اپنی جوانی کو مول سمجھو، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے آنے سے پہلے پہلے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو، اپنے باڈی کو، اپنے ہینڈسم کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے پہلے۔ اللہ کے نبی ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے نوجوان، تم اپنے تندرستی کو غنیمت جانو، بیمار ہونے سے پہلے پہلے ایسا نہ ہو کہ تم بیڈ پر سو گئے ہو، اس وقت اللہ اللہ کر رہے ہو اے اللہ تو مجھے صحت دے دے، میں نماز پڑھوں گا، اے اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اے اللہ میری بیوی بیمار ہے، اے اللہ میری ماں بیمار ہے، تو میری ماں کو ٹھیک کر دے، میں بارگاہ میں الہی میں آ کر کے نماز پڑھوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اپنے تندرستی کو غنیمت سمجھو، کب؟ بیمار ہونے سے پہلے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بیڈ میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت آرزو کرے اللہ تو مجھے جلدی صحت بنا دے، تو جلدی ہم کو ٹھیک کر دے تاکہ ہم نماز پڑھوں گا، تاکہ میں اچھے کام کروں گا، تاکہ میں برے کاموں سے بچوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو تندرستی دیا ہے، آپ کی جوانی صحیح سلامت ہے، آپ ہر طرح بیماریوں سے آپ بچے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی صحت کو، تندرستی کو، اپنے وقت کو قدر کرے اور صحیح جگہ میں لگائے میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اے لوگو، اے نوجوان، تم اپنے مالداری کو، تم اپنے پیسے کو زیادہ سے زیادہ کام پر لگاؤ، تم اپنے پیسے کو، اپنے مالداری کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ کب تک؟ ایسا نہ ہو کہ آپ غریب میں پہنچ گئے ہو، آپ محتاج ہو، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، تب آپ آرزو کر رہے ہو کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، میں اللہ کے راستے میں دان کرتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، کہ تم مالداری پر توجہ دو، تم اپنے مالداری کو ویلو سمجھو غریب ہونے سے پہلے پہلے۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دے رکھا ہے تو اس پیسے کو زیادہ سے زیادہ آپ دان و خیرات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غریب کی عمر میں پہنچ گئے ہو، آپ غریب ہو گئے ہو، آج محتاج ہو گئے ہو اور کاش کر رہے کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، جس طریقے سے پیسہ تھا تو میں زیادہ سے زیادہ مسجد میں دان کرتا، مدرسے میں دان کرتا میرے پاس۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمبر 4 پر وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فراغت وقت کو، اپنے فراغت وقت کو غنیمت سمجھو بیجی ہونے سے پہلے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ فری وقت ہیں لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہے ہیں، آپ صحیح راستے میں نہیں آ رہے ہیں۔ اب کب آ رہے ہیں؟ جب آپ بیزی ہو گئے ہیں، آپ کا شادی ہو گیا ہے، آپ کا بال بچہ ہو گیا ہے، آپ پورا پریوار سنبھال رہے ہیں، اس وقت آپ جب بیجی ہو گئے ہیں تب کہتے ہیں مولانا صاحب ٹائم ہی کہاں ہے نماز پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم فراغت وقت کو غنیمت سمجھو بیجی ہونے سے پہلے پہلے۔ اور 5 پر فرمایا اے نوجوان وحیات قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنے 60 سال کی زندگی کو ویلو دو موت آنے سے پہلے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ موت کے کگار میں آ گئے ہو، آپ مرنے والے ہو، اس وقت اللہ سے کرے اللہ تو مجھے پھر سے زندہ کر دے، پھر میں نماز پڑھوں گا۔ ایسا